والدین سے اولاد میں منتقل ہونے والی جو بیماریاں ہیں وہ وراثتی یا موروثی بیماریاں کہلاتی ہیں، اور ڈاکٹروں کے مطابق دل، گردے، جگر اور دماغ کے کئی امراض موروثی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جے کرشن اور پروفیسر مقبول حسین پچھلے 5 سالوں سے پاکستان میں موروثی بیماریوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جے کرشن پمس کے چلڈرن ہاسپٹل کے روح رواں ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر مقبول حسین صاحب بھی پیڈیاٹریشین ہیں اور پروفیسر ہیں وہیں پر۔ ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ یہ موروثی بیماریاں کیا ہوتی ہیں اور ان کا تدارک کیسے ممکن ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ جی صاحب، آپ کی طرف پہلے ہم آتے ہیں کہ یہ جو موروثی بیماریاں ہیں ان کو تھوڑا سا آپ اگر ہمارے ناظرین کے لیے الیبوریٹ کر دیں کہ یہ کیا کیا ہیں، کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا جی، موروثی بیماریاں ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ جینیاتی امراض ہیں جو کہ جینز کے ذریعے سے ہمارے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ٹرانسفر ہمارے ادھر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جائیں پیپل دے ٹاک اباؤٹ دس کزن میرجز، کہ جی یہ جو شادیاں ہم خاندان میں کرتے ہیں کہ اگر ہمارا تائے کا بچہ ہے یا پھپھو کا بچہ ہے یا جو ہے بہن کا بچہ ہے تو ان میں یہ پرابلم کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز میں ایک اور بھی کلیریفائی ویری کر دوں سب کو لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف کزن میرجز میں ہی ہوں۔ دیکھیں عام بندہ اگر سپوز میری شادی کسی ایسی جگہ سے جس کا مجھے نہیں پتا، پر ہو سکتا ہے کہ میرے پیچھے اباؤ اجداد سے وہ جین میرے اندر ہے اور وہی ان کی اباؤ میں بھی کوئی جین ان کے اندر ہے، اگر ہم دونوں آپس سے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہمارے سے اور میری مسز سے وہ دوسروں میں یہ ٹرانسفر ہو سکے۔ لیکن اوور آل رسک اس طرح نان ریلیٹڈ جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں رسک 3 سے 4% ہے، لیکن اگر یہ شادیاں خاندان میں ہوں تو یہ رسک 4 سے 7% بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ نے 4 اور 7 میں تو 3% کا فرق ہے جی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے فرق جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف جنریشنز آئے گا نا، بڑھتا یہ چلا تھوڑی ہے کہ بھئی فوراً ہی جو ہے وہ آپ نے آج ایک کزن کی شادی ہوئی یا اگلی جنریشن میں ہوئی تو بس ختم کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑھتا چلا جائے گا جس طرح ہم کزن میرجز کرتے جائیں گے یہ جین ہماری ٹرانسفر ہوتے رہے گی۔ سبھی ایک دوسرے کے کزن ہیں نا؟ جی 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 تو سبھی ایک دوسرے کے کزن ہیں ٹیکنیکلی۔ تو اگر مقبول صاحب اب جو وہ ٹائپس ہیں بیماریوں کی وہ کون کون سی ہیں، کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو جینیاتی طور پر والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ جینیاتی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس میں مختلف قسم کی اقسام ہیں، جیسے کچھ جرثومت سے ہوتی ہیں، کچھ ماحولیات کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اس میں کنٹریبیوشن فیکٹر ہے وہ ہے اس میں جو آتا ہے وہ کزن میرج کا ہے، اور جنیاتی بیماریاں جو ہیں اس میں 70 to 80% جو ہے وہ کزن میرج کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو وہ فرسٹ کزن میرج ہو سکتی ہے یا ریپیٹڈ کزن میرج ہوگی؟ اس میں جنیاتی بیماریاں جو ہیں اس میں اگر ہم آگے ڈیٹیل میں جائیں، اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن میں ہم جیسے کچھ ٹائپس ہیں جن کو ہم آٹوسومل ریسیسو کہتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو آٹوسومل ڈومیننٹ ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ایکس ریسیسو ہوتی ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے بٹ اس کو سمجھانا اس طرح ہے کہ کچھ جنریشنز ایسی ہیں کچھ ٹائپس میں جو سکپ بھی کر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر جنریشن میں کوئی بیماری ہو، لیکن جو آٹوسومل ریسیسو ٹائپ ہے وہ سب سے کامن ٹائپ ہے، اور اس ٹائپ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر پریگننسی کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کا 50% چانس ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہوگا۔ نارمل مین کہ وہ جو ہے خفیہ بیماری اس میں ہو سکتی ہے۔ 25% وہ ہے جو کہ بعد میں ڈیولپ کر جائے، جی جو خفیہ ہوتی ہے۔ خفیہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جنریشنز کو بیماری دے سکتی ہے۔ 25% ایسے ہیں جن میں بیماری ظاہر ہو جاتی ہے، اور 25% ہر پریگننسی میں چانس ہوتا ہے نارمل بچوں۔ مطلب میں بنیادی طور پر اس چیز کی طرف آؤں گا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں کزن میرجز ختم کر دینی چاہیے اور آپس میں یہ ہم نہیں کہتے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کچھ چیزیں یہی بات ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ بھی گورنمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا ہوا ہے، اور تھیلیسیمیا جو ہے بیٹا تھیلیسیمیا وہ ایک جنیاتی بیماری ہے، اور اس کا ٹیسٹ یہ ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں شادی سے پہلے، اور اگر ہم کروا لیں اور اگر ایک جو ہے وہ کیریئر ہے دوسرا نارمل ہے تو کم از کم اگلی جنریشن میں۔ اس کے علاوہ کون سی بیماریاں ہیں؟ ایک تو تھیلیسیمیا ہو گئی جن کے ٹیسٹ ہم پہلے سے کرا سکتے ہیں۔ جی بے سب بیماریاں، اسی طرح کی ایک بیماری ہے جو ریلیٹیولی کم ہے، وہ بھی خون کی بیماری ہے، وہ اس کو ہم ہیموفیلیا کہتے ہیں۔ اب ہیموفیلیا جو ہے اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن ڈیفرنٹ ہے، وہ ایکس لنکڈ ریسیسو بیماری ہے، وہ ننہال کی طرف سے آتی ہے، اس میں
मेल जो होते हैं वो सारे नॉर्मल होते हैं और फीमेल्स कैरियर होती हैं और फीमेल आगे इस मेल जो होते हैं मेल उसमें इफेक्टेड होते हैं और फीमेल कैरियर्स होती हैं, फीमेल उसको ट्रांसमिट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो जो रेयर जेनेटिक डिजीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? रेयर जेनेटिक डिजीज़ देखें, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7,000 से 10,000 रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जो हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बात की थैलेसीमिया की, हीमोफीलिया, इससे टिप ऑफ आइस पर, ये तो बहुत ही लेस देन 1% है। ऐसी कई बीमारियां हैं। देखें पाकिस्तान में अगर हम कहें कि जी 20, 30, 40% ऐसी बीमारियां हैं जो कि रेयर डिजीज़ हैं, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि हमारे पास इतनी जेनेटिक टेस्टिंग की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो बीमारियां होती तो हैं लेकिन जब तक हम टेस्ट न करें हमें पता नहीं लगता। अब देखिए वेस्ट हैज़ टेकन दिस पॉइंट। अब देखें कि जो बाहर मुल्कों में उन्होंने जब टेस्टिंग की है तो उन्होंने अब ये पता लगाया है कि कम से कम 7 से 10,000 ऐसी बीमारियां, रेयर बीमारियां हैं जिनको हम जेनेटिक टेस्टिंग के बगैर डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो जेनेटिक बीमारियां हैं जो 7 से 10,000 हैं या जो भी जितनी भी उनकी तादाद है, वो बीमारियां हो गई, ठीक है, तो उनके इलाज क्या वो आसान इलाज होते हैं, आसानी से वो बीमारियां खत्म हो सकती हैं या वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं, ट्रीटेबल हैं या नहीं है? अच्छा देखें, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया हीमोफीलिया। अब जब शुरू में थैलेसीमिया था, लोग पता लगे कि जी ये थैलेसीमिया बीमारी है, अगर इसको हम ब्लड लगाते रहेंगे तो आप इसकी ज़िंदगी को कुछ अरसा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जिस तरह उसको खिलाफ ब्लड न लगा, उन बेचारों की ग्रोथ सही नहीं होती, कद उनका छोटा रहता है, जिगर तिल्ली उनके बढ़ जाते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी नहीं रहती, स्कूल एब्सेंटिज्म उनके होते हैं। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि विद दिस जेनेटिक टेस्टिंग अब हमने इलाज ढूंढ लिया कि जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब आप देखें कि हमारे चिल्ड्रन अस्पताल में हम 170 बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं सिर्फ हीमोफीलिया और बिल्कुल ठीक है। उनमें रेट ऑफ सक्सेस 93% सक्सेस रेट है इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, विच इज बेसिकली आप उसको कंपेयर कर सकते हैं इटालियन से। अच्छा जी, तो देखिए आप कुछ बीमारियां जिनके अब जैसे गॉशर्स डिजीज़ है, ये वो बीमारी है जिसमें बच्चा पैदाइश पे ठीक होता है और कुछ महीने में ऑटोमेटिक उसका पेट भरना शुरू हो जाता है, तिल्ली भरना शुरू हो जाती है। जब तिल्ली भरना शुरू होती है फिर में खून कम होना शुरू हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाए। अब देखें कई सालों के बाद अब हो पाई है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी आ गई है। अब देखें कि जेनेटिक टेस्टिंग पे कम से कम हमारा खर्चा 1 लाख से लेके 7-8 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ टेस्टिंग पे आता है। अब आपको मैं अगर एग्जाम्पल दूँ, दी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी जेनेटिक डिसऑर्डर गॉशर में ये 1.5 से 2 करोड़ रुपए का खर्चा है 1 साल में एक बच्चे पे। अच्छा, दिस इज फॉर लाइफ लॉन्ग। देखिए ट्रीटमेंट तो है लेकिन अब हमने देखा कि क्या वो बेचारा इसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो हमारा एग्जैक्टली प्रिवेंशन इज बेटर देन कि आप टेस्ट पहले करा लें। हमारा ये जो रेयर डिजीज पे जो काम है वही आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द प्रिवेंटिव साइड। अब प्रिवेंटिव साइड तब होगी जब हम टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल सो ये दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यानी कि अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि जिनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी फैमिली में कोई चीज ट्रैवल करती आ रही है, जद्दी पुश्ती कोई ऐसी बीमारी है जो आ रही है, तो उनको टेस्ट करा लेना चाहिए, बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला दोनों ने